السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو انسانیت کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے سبسکرائبر ڈان علی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ انسانیت رحم دلی، ہمدردی اور اخلاقیات کا نام ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ انسانیت کی خدمت کا دائرہ جو دین اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا شرک و بدعت، دلالت و گمراہی، معصیت و نافرمانی کے گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انسانیت سسکتی اور دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت العالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر رحمت بن کر انسانیت پر برسے اور انہیں کفر و شرک اور دلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر توحید و رسالت کی روشنی سے منور کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے شاہی حبشہ نجاشی کے دربار میں اعتراف حقیقت کے طور پر کہا کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے دل دادا تھے، اپنے بھائیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، ہمسائیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزوروں پر ستم کیا کرتا تھا، ہمیں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، مہمانداری کا نام و نشان نہ تھا، کوئی قاعدہ قانون نہ تھا کہ اچانک ہم میں سے ایک پاکیزہ انسان کو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا، جس کے حسب و نسب سچائی، امانت و دیانت، پاک دامنی، تقوی و طہارت، ہمدردی و پاکیزگی کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس در یتیم نے ہمیں بتایا کہ ہم سب کا پروردگار ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ہدایت فرمائی کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، اپنا وعدہ پورا کیا کرو، حرام باتوں سے بچو، خون ریزی اور یتیم کا مال کھانے سے دور رہو، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ کا ادا کرنے کی تاکید فرمائی، مہمان نوازی کا درس دیا۔ ہم سب ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان پر دل و جان سے فدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اپنی ساری مخلوق سے اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک کرتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کی ضرورت پورا کرنا، کسی غریب مسکین محتاج کی محتاجی کو دور کرنا، کسی کی مشکل کو آسان کرنا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، غرض اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا، اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ رب عبادت سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا خدمت سے راضی ہوتا ہے، اور رب کی خدمت انسانیت کی بلا تفریق اور بلا امتیاز خدمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے میں انسانیت کا درد پالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ان کا بہترین اخلاق تھا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسے ان گنت واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں انسانیت کی خدمت کا درس ملتا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ جب ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کا احترام نکلتا ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔
لیکن اگر یہ انسان اللہ سے توبہ کر لے تو پھر اس کے اندر ایمان کا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے انسان کی خیر خواہی چاہتا ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، مصیبت میں ڈال کر دوسرے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن آج انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سمندر کی تہہ تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن افسوس کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جب انگاروں میں سے آگ نکل جاتی ہے نا تو صرف کوئلہ رہ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی تو ہوتا ہے جب انسانوں میں سے انسانیت نکل جاتی ہے۔ انسانیت کو قائم کرنے کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ پہلے یہ جاننا کہ انسانی خوشی ہی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر معاملے میں انفرادی انسان کو اپنی خوشی سے پہلے ساری انسانیت کی خوشی کے ساتھ ہم آہنگی کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو وہ خود کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ہی انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ طرح طرح کی خرابیوں، بدعنوانیوں اور فتنہ فساد میں گڑ چکا ہے۔ کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں رہی۔ احترام انسانیت دلوں سے اٹھ گیا ہے اور اس کی جگہ بغض، دشمنی، جذبہ انتقام اور دیگر لسانی جذبوں نے لے لی ہے۔ لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ لوگ خود کامیاب ہونے کے لیے، کسی مقام پر پہنچنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، حالانکہ وہ بلندی کس کام کی کہ انسان اس پر چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ انسانیت تو خود ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بس اسے انسان میں تلاش کرو۔ اس تشویشناک صورتحال میں اصلاح کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے خالق کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اوپر لازم کریں، رواداری اور عفو درگزر سے کام لیں، جذبہ ایثار سے کام لیتے ہوئے نفرتوں اور انتقام کی بجائے اپنے دلوں میں محبت و شفقت اور جود و کرم کے جذبات پیدا کریں۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور اسی طرح ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں۔